السلام علیکم دوستو، ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا بیان لے کر آئے ہیں جس کا عنوان ہے ایک کافر کی لڑکی کا واقعہ۔ دوستو بہت ہی پیارا بیان ہے جس کو بیان فرما رہے ہیں قاری حنیف ملتانی صاحب۔ دوستو اس بیان کو پورا سنیے اور دوسروں تک سے شیئر کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ صحابہ کرام نے عرض بھی کیا یا رسول اللہ کافر کی بیٹی ہے، میدان جنگ سے گرفتار ہو کے آئی ہے، غدار ہے، سزا کے قابل ہے، بے عزتی کے قابل ہے، آبرو ریزی کرنے کے قابل ہے، اس کا کیا احترام ہے؟ فرمایا اولادا ٹھیک ہے، بیٹی کافر کی ہے، اپنے باپ کے دروازے پہ بھی ننگی بیٹھے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ بھی ننگی بیٹھے، فرق کیا ہوگا؟ بے شک، سبحان اللہ۔ اپنے باپ کے دروازے پہ بھی ننگے سر بیٹھے اور میرے دروازے پہ بھی ننگے سر بیٹھے، تو میرا دروازہ اور ان کا دروازہ کیا برابر ہے؟ بے شک۔ شہنشاہ کائنات مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کیا چاہتی ہے، کیا ارادہ ہے؟ اللہ اکبر۔ کافروں کو یہ یقین تھا کہ رحمت کا دریا ہے، کم کا دریا ہے کالی کلی والے کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارا یقین نہیں، پھرتے ہیں مرے مارے۔ کافر کی بیٹی کہنے لگی مجھے تمہارے دریائے کرم سے بڑی امید ہے، مجھے آپ کے دریائے رحمت سے امید ہے، میری عزت بچا گئے، مجھے باعزت گھر پہنچا گئے، میرے گھر۔ جنگی قیدی کو یوں کون چھوڑتا ہے؟ سوالات پوچھ جاتے ہیں، تکلیفیں دی جاتی ہیں، بتا تمہارا اور کام ہے، تیرا بھائی کیا کرتا ہے، تمہارے سردار کیا کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ اگر ہمارا زمانہ ہوتا، عرب کی حسین لڑکی ہو، خوبصورت لڑکی ہو اور گرفتار کر کے لائے، اگر ہمارا زمانہ ہوتا کیا اس کو عزت سردار کے سامنے لاتے؟ پہلے ہی نہ ادھر ادھر کر دیتے۔ آپ پکے غلام ہیں، بخشے ہوئے لوگ ہیں، جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ بے شک۔ اگلے دن ایک مولوی تقریر کرتا ہوا کہہ رہا تھا روپیہ روپیہ دے جاؤ جنت لے جاؤ، جوتیاں دی پالش روپیے وچ کردا نہیں، جر لب جاندی ہے۔ چلو سستا، ہر چیز مانگی ہے، جنت سستی ہو گئی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کی طرف اشارہ کر کے لڑکی کافرہ کہنے لگی مجھے تیرے دریائے کرم سے امید ہے، آپ شہنشاہ کائنات ہے، ساری دنیا پہ ترس کھانے والے ہیں، مجھے باعزت میرے گھر پہنچاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جوانوں کو ساتھ کر دیا کہ جاؤ اسے گھر چھوڑ کے آؤ۔ وہ بھی بڑی پکی نکلی، میرے تیرے ورگا ہوتا، میرے تیرے جیسا ہوتا تو اسی وقت کہتا اچھا جی کلمہ پڑھا دو، پہلے میں مسلمان بن کے جاؤں گی، چاہے اندر سے نہ بنتی خوش تو کر کے جاتی نا۔ یہاں صوبہ سندھ میں ضلع سانگڑ میں ایک قصبہ ہے بیرانی ٹنڈو آدم کے علاقے میں، وہاں ایک کراڑ کا چھوکرا رام کشن کئی سال ہو گئے مسلمان بن گیا تھا، 3 سپارے اس نے یاد بھی کیے قرآن کریم کے، اور وہ پھر ہندو بن گیا۔ ہم نے اس کا نام سلیم رکھا تھا، ویسے نام اس کا رام کشن ہے۔ پھر جب مجھے ملا تو میں نے کہا رام کشن تو نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگا استاد جی قرآن کریم میں جا بجا نماز کا حکم ہے، مسلمان نماز نہیں پڑھتے، زکات کا حکم ہے زکات نہیں دیتے، شراب کی حرمت ہے حرام ہے، شراب پیتے جوا کھیلتے ہیں، جب اسلام تمہارے پاس نہیں تو ہم قید ہوئے کیوں پڑے رہے؟ ہم واپس ہو گئے۔ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہماری بدماشیوں کی وجہ سے یہ ساری دنیا کے لوگ کافر مر رہے ہیں۔ اگر آج حضور کی سیرت کو عام کر دیا جائے ایک آدمی بھی کافر نہیں مر سکتا۔ ابھی کئی دن ہو گئے اخبار میں بلا رہے تھے کہ امریکہ کا کوئی بہت بڑا سائنسدان چاند میں گیا، وہاں اس نے اذان سنی اور پھر اس نے قاہرہ مصر میں وہی اذان سنی،
تو علماء سے بات چیت کر کے مسلمان ہو گیا. کہنے لگا میں اس رب کو کیوں نہ مانوں جس کی آواز چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے. چاند میں نے پوری اذان سنی. چاند میں امریکہ کا سائنسدان ہوئی, اذان کر مسلمان ہو گیا. تو اذان سن کر مسجد میں نہیں آتا, بھگتی مسجد پڑھتے ہوئے, تیری دکان ختم ہوتی ہے تو کاروبار کا بیڑا نماز پڑھتے ہوئے, اور بات کرو نا وارا نہیں آنے دیتے. او جی کلمہ کو آخرت میں جائیں گے نا, تیرے باپ کی جاگیر ہے جنت. اگر جنت اتنی سستی ہوتی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے چمڑے نہ ادھیڑے جاتے. آگ میں جل گئے صحابہ اکرام. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں جوان اس بچی کے ساتھ کر دیے. بے شک سفر لمبا ہے, راستہ جنگل کا ہے, اندھیرا بھی آیا. لڑکی کا بیان ہے جو مسلمان بھی نہیں بنی تھی. کہنے لگی میری ساتھ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ ایک اس طرف چلتا تھا ایک طرف چلتا تھا. یوں معلوم مجھے ہوتا تھا یہ دونوں اندھے ہیں, انہیں نظر ہی نہیں آتا. اور جب یہ کافرہ لڑکی اپنے گھر پہنچی تو بھائی نے پوچھا بتا کیا گزری؟ جوانی ہے, شباب ہے, حسن ہے, جمال ہے, قد و قامت ہے, شکل و صورت ہے. کیا بنی؟ تو جنگ میں گرفتار ہو کے گئی تھی, کیا کیا؟ قربان جاؤں اس لڑکی کے بیان پہ. کہنے لگی جو میری عزت آبرو کی حفاظت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, شہنشاہ کائنات کے غلاموں نے کی, وہ تو ماں جایا بھائی بھی نہیں کر سکتا. سگا بھائی ہو کر کے تو نہیں کر سکتا جو انہوں نے میری عزت کی حفاظت کی ہے. وہ بھائی بھی سمجھا تھا, قریب آ کے کہنے لگا پھر کچھ کما کے بھی لائی؟ مطلب یہ کہ ایسے دربار سے خالی تو نہیں آئی, کلمہ پڑھا؟ بے شک. کہنے لگی نہیں سبحان اللہ, کلمہ نہیں پڑھا. اس نے کہا واہ واہ, غضب کر دیا. ایسے دربار سے خالی آ گئی؟ دربار ہو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تو خالی آ گئی. انہوں نے تیری ساتھ اتنا سلوک کیا کہ رحمت والی چادر جس کو دنیا دیکھنے کو ترستی ہے تجھے اڑا گئی, تیرے سر پہ ڈال دی. صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگی نہیں میں نے کلمہ تو نہیں پڑھا. اور کہنے لگی کہ صرف اس وجہ سے نہیں پڑھا, میرا دل تو مجھے کہتا رہا کہ کلمہ پڑھوں, کہ اگر میں مسلمان ہو گئی میں یہاں ان لوگوں میں رہوں گی, جنت میں جاؤں گی, کہیں ایسا نہ ہو میرا بھائی جہنم میں نہ چلا جائے. اصل میں تجھے لینے آئی ہوں, دونوں چل کر اسلام قبول کریں گے. اور کہتی ہے منشا میری یہ ہے کہ چلو ڈھونڈے غلاموں کو, سبحان اللہ, چلو ڈھونڈے غلاموں کو, شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو, آقا کر دیا جس نے. اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کے خزانے میں. کہنے لگی دونوں چلتے ہیں, دونوں چل کر غلامی کریں گے. کبھی ہم دوسروں کی عزت کی حفاظت کیا کرتے تھے, آج اپنی آبرو سڑکوں پہ پھرتی ہے. شرم نہیں آتی, ڈوب کے نہیں مرا جاتا, چوڑے ہوئے بیٹھے ہیں. میری لڑکی بی اے پاس ہے, میری لڑکی ایم اے پاس ہے, پھر ہندوستان سے مقابلہ کرائے گا اس کا, اندرا دے نال کشتی کراؤنی ہے. بے شک. ہوگا کیا اگر وہ ایم اے پاس ہوگی, کرے گی کیا سوائے اس کے کہ نہ روٹی پکائے نہ کپڑے دھوئے, تیری کھوپڑی مانج مانج کر کھاتی رہے, اور کیا کرے گی. رکھو دین سے دور اپنی بچیوں کو, پھر یہی نتیجے نکلیں گے جو آج ہو رہے ہیں. بے شک.
اللہ پاک جل شانہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کا مفہوم بتایا، تصور بتایا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پیاری گھر والی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قرآن کریم کی تلاوت فرما رہی ہے. کچے حجرے تھے، تیرا نبی تو ساری عمر جھوپڑیوں میں گزار کے چلا گیا، تیرے دماغ میں ہر وقت بنگلے رہتے ہیں، ہر وقت کوٹھیاں رہتی ہیں. او واسطہ خدا کا ان بچوں کو برباد نہ کرو، کوٹھی بنگلے کا راستہ نہ دکھاؤ، ان تمام کو قرآن کا راستہ دکھاؤ، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریائے کرم کا راستہ دکھاؤ. بے شک تم نے ان کو کہاں ڈال دیا؟ لوٹ مار کر کے کوٹھی بنانی ہے، رشوت بٹور کے کوٹھی بنانی ہے، حرام جمع کر کے بنگلہ بنانا ہے. بے شک صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پاک میں آتا ہے کئی مرتبہ آدمی بنگلہ کوٹھی بنا رہا ہوتا ہے اور اسے یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا. بے شک فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض مرتبہ آدمی صحرا باندھ کر شادی کے لیے جا رہا ہوتا ہے اور اسے یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا نام مردوں کی فہرست میں شمار ہو چکا. صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہ کیا چیزیں ہیں جن کے پیچھے ہم لوگ مر رہے ہیں؟ بے شک نبی کا کچا حجرہ، حجرہ تو کچا ہے پر جبریل غلامی کرتا ہے، جبریل آتا ہے روزانہ، رب کی رحمت برستی ہے، خداوند کریم کے سلام آتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن کریم کی تلاوت فرما رہی ہیں. بے شک اندازہ لگاؤ، زبان ہو عائشہ صدیقہ کے، قرآن ہو اللہ کا. بے شک دیوار میں کوئی سوراخ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو اس سوراخ میں سے حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالی عنہا آواز سنی. بے شک آپ نے اندر جا کر حضرت عائشہ سے یہ نہیں فرمایا کہ آہستہ پڑھ لے، ہولی پڑھ لے، باہر آواز جاندی ہے، ہولی ہولی تلاوت کر، رضی اللہ تعالیٰ. بلکہ وٹا ڈھیلا اٹھا کر لائے رحمت والے ہاتھوں سے اور اس سوراخ میں کوٹ کر بند کیا. ماں کی آواز امت کو نہ سنائی دے، قرآن کی آواز، ماں کی آواز، نبی کی گھر والی کی آواز، نبی نے اس کا انتظام کیا ہے. سبحان اللہ. آج ہمارا معاشرہ تمہارے سامنے ہے، کتنی گانے والی ہیں، کتنی بجانے والی ہیں. علماء کرام نے لکھا ہے کہ مرتے وقت، قبر میں اتارتے وقت، جنازہ پڑھتے وقت اگر کسی کی شکل بدل جائے، کوئی تبدیلی آ جائے تو دکھانا جائز نہیں. البتہ گانے ناچنے والی کنجری کی اگر شکل بدل جائے پھر حکم ہے کہ اعلان کر کے دکھاؤ، بلا کے دکھاؤ. اب بھلا یہ چیزیں کون بتائے؟ ہم جتنے مولوی ہیں، پیر ہیں، اگر کنجری بدماش ہمیں نظرانہ دے اساں تو اللہ کہہ رہے دعا کرن دا، یا اللہ یہ کاروبار وچ برکت پاوے. جیسا بھی کاروبار ہوگا ہم نے تو ٹھیکہ اٹھا رکھا برکت کی دعا مانگنے کا. جو شراب بیچتا ہو شراب زیادہ بکے، جو جوا کھیلتا ہو زیادہ جوئے میں پتے لگے، جو جس قسم کا کاروبار کرتا ہو، اور نذرانے تو زیادہ دے گا ہی وہ جس کو بغیر محنت کے کمائی ملے گی. اگر آج تم ملتان شہر میں جا کر یہ اعلان کر دو کہ قاری حنیف کو جوئے کے پتوں کا پتہ ہے، جو نمبر وہ بتائے نا سٹے میں وہی لگا دو، کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ. شام تک اگر 1 لاکھ روپیہ نہ آ جائے تو لالچ بھیج لا، چلے آئیں گے سارے للے تللے جاؤ جی سالو دسو ساری کی 1 نمبر دس دو بس، پھر وارے نعرے ہیں. قرآن کوئی نہیں پوچھتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کوئی نہیں پوچھتا، درود شریف کے فضائل اور ثواب کوئی نہیں پوچھتا. ہر وقت اور ہر لمحہ ہم لوگ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں.
आवाज आई मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन औरतों को बता, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अज़वाज मुताअत कहो, अपनी बेटियों से कहो। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने यह भी नहीं फरमाया कि दूसरों को कहो, फरमाया पहले अपने घर से शुरू करो। कुल अज़वाजिक, पहला नंबर मेरे महबूब घरवालियों से पर्दा कराओ, व बनातिक, अपनी बेटियों से पर्दा कराओ। सैयदा आयशा सिद्दीका पहले पकड़े, रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पहले पर्दा करे, सैयदा उम्मे हबीबा से पर्दा कराओ, सैयदा सफिया से पर्दा कराओ, सैयदा ज़ैनब से पर्दा कराओ, सैयदा जुवैरिया से पर्दा कराओ, तमाम सैयदा मैमूना से पर्दा कराओ। पहले अपने घर से शुरू करो, फिर बेटियों पे आ जाओ। रुक़ैया पर्दा करे, सैयदा ज़ैनब पर्दा करे, सैयदा उम्मे कुफ़ा, इलाहु अलमीन ये तो बड़ी नबी की प्यारी बिटिया लगते जिगर है, सैयदा फातिमा ज़हरा। फरमाया की काली कमली वाले इस लगते जिगर से पर्दा कराओ। हमारे यहाँ के जितने कानून होंगे गैरों के लिए, अफसरों के लिए कोई कानून नहीं, अफसरों की बीवी बच्चों के लिए कोई कानून नहीं। कानून आएगा तो आवाम के लिए आएगा। और इस्लाम का ये की शान देखो, खुदा ने पहले फरमाया या काली कमली वाले कुल अज़वाजिक, आयशा से पर्दा शुरू कर, अपने घर से शुरू कर, फिर अपने बेटे और फातिमा को पर्दा करा, ताकि इसके पर्दे के सदके में औरों को भी मिल जाए। फिर फरमाया व निसाइल मुमिनीन, फिर सलमान औरतों से पर्दा कराओ। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल अजीज में लिखा है, मैदान हशर बर्पा क़यामत लगी हुई होगी, अंबिया रो रहे होंगे, रसूल रो रहे होंगे, परेशान होंगे। आवाज़ आएगी यौम यजमउल्लाहुर रुसुल फयक़ूलु माज़ा उजिबतुम, सवालात होंगे। पुरसरात लगी हुई है, 500 मील 500 बरस तेज रफ्तार घोड़ा दौड़े, इतने दिनों की चढ़ाई होगी पुरसरात की। 500 बरस तक घोड़ा तेज रफ्तार दौड़े, इतने दिनों की चढ़ाई, फिर इतने दिनों की हमवारगी बराबरी, फिर 500 साल की लहाई उतराई, 1500 साल पुलसरात पे लगेंगे, तेज रफ्तार घोड़ा गुजरे, बाल से बारीक है, तलवार से तिखी और तेज है। अंबिया गुजरेंगे, रसूल गुजर रहे होंगे, बरक रफ्तार बिजली की तरह गुजर जाएंगे। मगर जब बारी आएगी काली कमली वाले की, लगती जिगर फातिमा ज़हरा की, एक फरिश्ता ऐलान करेगा या माशरल अंबिया वल औलिया यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिकुम, ए कलीमुल्लाह, ए खलीलुल्लाह, ए ज़बीहुल्लाह, ए नूह नजीयुल्लाह, ए ईसा रूहुल्लाह, ए अबू बकर, ए सहाबा इकराम, ए कुतुबों, ए अब्दालों, ए गौसों, तमाम के तमाम अपनी नजरें नीची कर लो, काली कमली वाले की बेटी फातिमा तो ज़हरा गुजरने वाली है। इसका इकराम वहां भी है, इसके पर्दे का एहतमाम है। कुरान जाऊं इसकी अजमत पे आखिरी वक्त में फरमाया है, शेरे खुदा अगर मेरा इंतकाल हो तो जनाजा रात का उठाना, मेरे जनाजे पे भी किसी की नजर न पड़ने पाए। ये है सईदों के पर्दे। चले जाइए, कोठी में लिखा हुआ है सैयद अमजद हुसैन, सैयद लियाकत हुसैन, और कोठी में से जब देखो तो यूं निकलती है भेड़ बकरियां निकल रही है।
سید ایسے ہوتے فاطمہ الزہرا کی سادات پڑھنے کو دیکھ، حسین اور حسن کو جنم دینے والی مائی کو تو دیکھ، قیامت میں اس کے پردے کا ڈنکا بجایا جا رہا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا میرا تو کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں، نہ میں کوئی سیاسی بندہ ہوں، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ہماری عزت برباد نہ ہو، کافر کیا کہے گا، یہ ہمارے اخبار پڑھ کر ہندوستان کے چوڑے چمار ہمارے منہ پہ کیا روکتے ہوں گے کہ یہ ہے اس کالی کملی والے کے غلام۔ اللہ پاک میری اور آپ سب کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین آمین۔